رشیا کو سب سے زیادہ نقصان افغانستان میں مجاہدین نے پہنچے ہیں، لیکن جب امریکہ آیا تو وہی مجاہدین رشیا کے دوست بن گئے کہ بشار کے اقتدار کو بچانے کے لیے تقریباً 15 لاکھ لوگ مارے گئے وہاں پہ۔ اسرائیل کی صورت میں ایک خنجر لا کے اس علاقے میں مسلمانوں کی پشت میں گھونپ دیا، جو وہ چاہ رہا تھا کہ ایران آئے تاکہ ہمارے سامنے ایکسپوز ہو اور ہم اسے پھینٹے لگائیں۔ اس سے پہلے اس بفر زون میں شام کی فوج کبھی نہیں رہی۔ جو 1914 میں بھی صدر بنا تھا نا امریکہ کا، وہ بھی اسی نعرے پہ بنا تھا کہ ہم جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے، پہلی جنگ عظیم میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اس کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں تھا جتنا اسرائیل نے اپنے آپ کو ورنریبل کر دیا ہے یہ حملے کر کے۔ تو جو اس وقت رجیم آئی ہے وہ دنیا بے شک ہے، وہ اسرائیل کی حمایتی رجیم نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے ایک 17 دن کی جنگ لڑی ہے، ایک 6 دن کی جنگ لڑی ہے، ہم جنگ اسی چیز کو جانتے ہیں۔ تو جنگیں قومیں 30 سال لڑتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ ہیں جناب مہتاب عزیز بھائی سینئر صحافی ہیں، اور محترم جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ بہت سے کمنٹس اور بہت سے میسیجز آ رہے تھے شام کی صورتحال کے حوالے سے، تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خصوصاً جو بھی شام کی تازہ جو منظرنامہ ہے اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ ایک بہت لمبی جنگ ہے جس میں شام کا خطہ جس سے گزرا ہے، اور اس میں بہت سے فیکشنز میں بہت سی لڑائیاں جاری تھیں، اور خاص طور پہ جو بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد کا جو 50 سالہ یا 50 سال سے زائد جو ہے وہ ایک جبر کا دور ہے، جس میں بہت ظلم و ستم جو شام کے لوگ رہنے والے تھے ان پر ہوا، اور جو بربریت اور ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، جو مناظر ہم تک پہنچتے تھے، جو کہانیاں، جو سٹوریز، اور جو ابھی چینج آئی ہے یا تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کے بعد جو فوٹیجز اور جو سٹوریز سننے کو مل رہی ہیں، تو اس سے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملوکیت، اور ملوکیت میں بھی بادشاہت، اور بادشاہت کے اندر بھی جبر۔ بہرحال دوسری طرف عالمی طاقت بھی جس میں رشیا تھا یا امریکہ تھا، خود اسرائیل تھا، اور جس میں اور بہت سے فیکشنز جو ہے وہ سعودی عرب، ٹرکی بھی انوالو تھے، یہ ساری سیاست اس کے اندر چل رہی تھی۔ بہرحال جیسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تدبیر میں اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی آگے مشرق وسطیٰ کا جو منظرنامہ بننے جا رہا ہے یا صورتحال نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے یہ تبدیلی کیا ایک عارضی تبدیلی ہے یا کوئی اس سے کوئی ایک نئی پیش رفت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اور ہمیں احادیث میں بھی آخر الزماں کے حوالے سے شام کا جو خطہ ہے، شام کا جو علاقہ ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اسٹریٹجک حوالے سے بھی، اور ہمیں جو احادیث ملتی ہیں آخری زمانے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آج انشاءاللہ کویسچنز ہم رکھیں گے۔ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو میں اپڈیٹس تازہ، اور اگر اس پوری جو تبدیلی ہے کیونکہ اتنی اچانک ہوئی ہے، بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ 2-3 ہفتوں میں اتنی کوئک اپڈیٹس تھیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ مومنٹس، ہم اس کا خلاصہ مہتاب عزیز بھائی سے پوچھتے ہیں اور پھر ان سے انالیسس بھی لیں گے، خالد صاحب کو بھی اس میں انوالو کریں گے۔ تو مہتاب عزیز بھائی، 2-3 ہفتے تک ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جس ریپڈ انداز سے وہ سارے مومنٹس چلی ہیں، اور جن کو باغی کہا جاتا ہے، یا جو اپوزیشن تھی، انہوں نے جس طریقے سے پہلے حلب کو اور پھر کیپچر کرتے کرتے ہوئے شہروں کو کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجک ریٹریٹ تھی کہ اچانک وہ شہر خالی ہو گئے، یا کیونکہ اتنی انٹینس جنگ رہی ہو جس خطے میں، اور پھر اچانک سے یہ ساری چیزیں آنا۔ تو پہلے اس سارے واقعے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یا آپ نے کیا دیکھا، یا آپ نے کیا پڑھا؟ ایسی شاید ماضی میں کہیں اور جو ہے نا اس کی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پہ لوکیٹ ہوئے 10 لوگ تو ان کے اوپر 20 طیارے آئے اور انہوں نے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اور دوسری جو گراؤنڈ سپورٹ تھی وہ انہیں جو عراق میں شیعہ ملیشیا تھی، وہ ایرانی پاسداران انقلاب تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے اسٹریٹجی بنائی، اور تیسری جو قوت تھی جو آن گراؤنڈ سب سے زیادہ ایکٹیو تھی وہ لبنان کی حزب اللہ تھی۔ تو یہ وہ فیکشن تھے جنہوں نے ان کو واپس دھکیلا تھا، اور یہ پھر پیچھے چلے گئے، حلب بھی ان سے سٹیپ بائی سٹیپ نکلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ادلب میں جا کے ان کا جو وہ ایک کہہ لیں کہ اس ریٹریو کو بریک لگی، اور وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ پھر ایک معاہدہ ہوا تھا
اس دوران جسے آستانہ ایگریمنٹ کہتے ہیں. اور اس آستانہ ایگریمنٹ کے اندر یہ طے پا گیا تھا کہ یہاں پہ رک جائے گی خانہ جنگی کو ہم روک دیتے ہیں, یہ علاقہ جو ہے نا اپوزیشن کے قبضے میں ہے اور یہ علاقہ حکومت کے قبضے میں ہے, اور یہ پھر اپوزیشن کے ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا تھا. تو وہاں تک یہ بات 2018-19 میں یہاں پہ رکی تھی. اور اس میں بھی ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو داعش تھی اس نے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی تھی اور نقصان اٹھایا تھا, بہت بڑے پیمانے پہ داعش کا نقصان ہوا تھا, یہاں تک کہ شام سے تقریباً اس کا کچھ بہت چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے علاوہ اس کا خاتمہ ہو گیا تھا مکمل طور پہ. داعش پہ تو امریکہ اور رشیا دونوں ہی کر رہے تھے اس کے اوپر, اور اس طرف سے تو مطلب بشار کی فوجیں ہی تھیں, دوسری طرف جو امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیاز تھی وہ بھی چڑھ کے آئی تھی اور انہوں نے اس کو تو ختم کر دیا تھا. لیکن یہ جو دوسرا ایلیمنٹ تھا نا, جو شام کے اپنے جو اپوزیشن فورسز تھیں, انہوں نے بیسیکلی ریٹریو کیا تھا, انہوں نے علاقوں کو خالی کیا تھا, انہوں نے اپنی جو قوت تھی نا اس کو بڑی حد تک بچا کے یہ ادلب میں جمع ہو گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے ایک حکومت قائم کی, چلتا رہا, اس کے اندر باقاعدہ وہ اسے ایک شیڈو کیبنٹ بنائی, اس شیڈو کیبنٹ کے ذریعے یہ وہ حکومت کا جو کام تھا اس سارے کو انہوں نے چلایا. اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ دوسروں سے انہوں نے رابطے کیے مختلف گروپوں کے ساتھ, اس گروپس کو انہوں نے ایک پیج پہ لے کے آئے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مرج کرتے گئے. اچھا اگر اس کو آپ دیکھیں نا 2011-12 میں جب یہ اسٹرگل شروع ہوئی تھی تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں گروپس بن گئے تھے. مطلب کسی گروپ کی تعداد 10 تھی لوگ تھے, کسی میں 50 لوگ شامل تھے, کسی میں 500 لوگ شامل تھے, کسی میں 1000 لوگ شامل تھے, اس طرح کے گروپس بنے ہوئے تھے. لیکن یہ جو پچھلا فیکشن تھا اس میں آہستہ آہستہ انہوں نے کیا اور بالآخر ہوتے ہوتے 3 جو ہے وہ بڑے گروپس رہ گئے, انہوں نے مرج کر لیے. اس میں آہستہ آہستہ ملتے چلے گئے, ان کے جو تنازعات تھے وہ ختم ہوئے اور وہ پھر ایک جگہ کنسنٹریٹ ہو گئے. ایک تو یہ حیات تحریر الشام جو ہے یہ بنی ہے جماعت, دوسری جو ہے وہ جو سابق فری سیرین آرمی تھی وہ ایک, یا جیش حر جسے کہا جاتا ہے, وہ ایک بڑا گروپ تھا, اور تیسرا گروپ جو ہے نا کردوں کا جسے جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہا جاتا ہے. یہ 3 بڑے گروپ جو ہے وہ بن گئے. ان 3 گروپوں نے پھر پچھلے سال 2023 کے اوائل میں ایک منصوبہ بندی شروع کی تھی کہ ہم آگے نکل کے کچھ مزید ایریا کو کیپچر کریں اور بشار کو پیچھے دھکیلیں, اور تاکہ چونکہ یہ کنڈینس بہت زیادہ ہو گئی تھی پاپولیشن یہاں پہ جتنی بھی تھی, تو اس کو اسپیس بنانے کے لیے انہوں نے 2023 کے شروع میں کیا تھا. اسے انہوں نے آپریشن فتح مبین کا نام دیا تھا. اور اس کے حوالے سے پھر جو بشار کی فوج تھی ان کے ساتھ ان کی جو وزارت خارجہ وہ ادلب میں بنی ہوئی تھی, اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ کرے, مختلف جو بیرونی جو ممالک ہیں ان سے رابطے کرے, جو یہ فیکشنز ہیں شام کے اندر ان کے ساتھ رابطے کریں, جو قبائل ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں, جو مختلف مذہبی اکائیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں. تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو سر انجام دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ غزہ والا جب شروع ہوا تو ایک تو یہ رک گئے وہاں پہ, انہوں نے ان کا آپریشن جو تھا نا, اور ان کا جو اس وقت کی ابھی مطلب کچھ لوگوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان کا جو پلان تھا نا وہ حلب تک آنے کا تھا, کہ حلب شہر تک اور اس کے آگے تک جو کا علاقہ جو ہے اس کو کیپچر کیا جائے, جو بنیادی انہوں نے اس وقت پلان بنایا تھا. لیکن وہاں پہ رک گئے. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک تو یوکرائن کی جنگ میں رشیا کو بڑے پیمانے پہ نقصان ہوئے اور اس کی اکانومی اتنی ڈیمیج ہو گئی کہ شاید وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ اپنے ملک سے باہر کے آپریشن کرنے کے وہ قابل نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی حالیہ اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی اس میں حزب اللہ بہت برے طریقے سے کمزور ہوئی, اس کی پوری لیڈرشپ کا صفایا ہو گیا, آن گراؤنڈ انہیں بہت بڑے نقصانات ہوئے. اور حزب اللہ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جب یہ 7 اکتوبر کا مارکہ شروع ہوا تھا تو اس وقت سے ہی حزب اللہ نے بھی اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنگ بندی کی ایک واحد صورت یہ ہے کہ غزہ اور جو جنوبی لبنان ہے اس کی ایک ساتھ جنگ بندی ہوگی تو تبھی ہمارے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن
ये जो पिछला नवंबर का महीना था, इसके अंदर इन्होंने अपनी वो शर्त भी वापस ले ली और इन्होंने एक तरफा जंग बंदी की। 27 अक्टूबर को इनकी जंग बंदी हुई और 27 नवंबर 2024 को जंग बंदी का ऐलान हुआ, उसका मायदा तय पाया और 27 को ही ये ऑपरेशन जो है, जो जिसकी 1 साल और बल्कि 2 साल से प्लानिंग अब चल रही थी, उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया। और फिर ईरान खुद इतना कमज़ोर हो गया, ईरान भी कमज़ोर हुआ, उसके फैक्टर मतलब बीच में दरमियान में और आ गए। ज़ाहिर है ये जो इराकी मलेशियाज थी वो भी जो है ना उन्हें वापस जाना पड़ा, उसमें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स थे। अच्छा, इसमें ये मैं एक कमांडर की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब हमने लॉन्च किया तो हमारा ख्याल यही था कि हम हलब तक का इलाका आराम से कवर कर लेंगे और हम्मा के अंदर हमें भरपूर मज़ामत करनी पड़ेगी, इससे आगे शायद मतलब ये स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जब ये चले हैं तो उसके बाद उन्हें सिरे से मज़ामत कहीं जो है वो फेस ही नहीं करनी पड़ी और वो चलते चले गए। मतलब आप ये देखें कि 12 दिन के अंदर जो है उन्होंने तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और फौज के साथ तय करना, आप वैसे अगर 1500 किलोमीटर में जाएं तो तब भी 24-48 घंटे लग जाते हैं और पूरी फौज अगर चल रही है तो उसके लिए ये एक बर्क रफ्तारी से भी अगली चीज़ है। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत सारी मतलब वो की, उन्होंने देखें कि जितने जो क्वार्टर्स थे जिनसे रेजिस्टेंस की तवक्को थी, मतलब सबसे पहली तो बशार की फ़ौज थी, तो फ़ौज के लिए जब भी वो चलें तो उन्होंने 3 ऑप्शंस उनको दिए थे कि वो तमाम लोगों को जनरल एमनेस्टी है, उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया उन्होंने। अगर वो हथियार फेंक देते हैं, वो सिविलियन कपड़े पहने और बाहर निकल जाएं, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ये काम नहीं करते तो वो उन्होंने हर शहर को, मतलब जब वो हल्ब के अंदर आए तो उन्होंने एक एरिया लोकेट कर दिया कि जो लोग भी उस एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे उनके साथ हम वहाँ पे कोई हमारा उनसे झगड़ा नहीं होगा। तो वो अपनी फोर्स है उसको अपनी यूनिटी को बरकरार रखते हुए भी वो बाहर नहीं निकलते, तब भी वो अगर वहाँ पे चले गए तो उनको नहीं पहुँचा जाएगा। ये हर शहर में वो करते रहे। फिर तीसरा एक और हॉटलाइन भी उन्होंने की कि आप हॉटलाइन पे बता दें कि ये फ़लाँ जगह पे हम इतने लोग मौजूद हैं, ये इसके ऊपर फ़ौज है और हम उसके जो है ना हम मज़ाहमत करने के लिए जो उस पर आमादा नहीं है, तो हम आपके साथ फिर भी कोई तारुज़ किए बगैर आगे गुजर जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन थे और इन तीनों ऑप्शंस को जो बशार की फ़ौज थी उसने बहुत बड़े पैमाने पे कबूल किया। मतलब सिर्फ शुरू में थोड़ी सी मज़ामत हुई है, जब चलने लग पड़े तो उसके बाद कहीं पे कोई मज़ामत नहीं हुई, हर जगह से लोग निकल गए और ये ख़त्म होता चला गया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जो अलवी फिरके के थे या जो शिया मेजॉरिटी के जो एरिया थे, यहाँ से हमें मतलब एक्सपेक्ट था कि इस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मज़ाहमत होगी, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने भी मुकम्मल गैर जानबदारी का मुजाहरा किया और वो भी बिल्कुल उन्होंने वेलकम किया इसे। और इस तरीके से शाम का बड़ा पीसफुल, मतलब आप ये देखें कि जो इवन मतलब मैक्सिमम क्लेम जो अब तक आया है, मतलब इस कैजुअल्टीज़ का वो 900 का फिगर आया है कि 900 लोग इस पूरे अमल के दौरान मारे गए हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि बशार के इक़्तिदार को बचाने के लिए तकरीबन 15 लाख लोग मारे गए वहाँ पे और 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हुए एक ऑपरेशन में इतने लोग। तो ये टोटल इसके, लेकिन उसमें भी जो कंफर्म फिगर अभी तक आया है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया, ये क्लेम है 900 का, वो है 270 लोगों का, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, जिसमें दोनों अतराफ की फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। ये 270 का जो फिगर है जिसको इंटरनेशनल मीडिया अभी तक ऑथेंटिक करार दे रहा है, वो हुआ है और ये पूरे का पूरा जो है वो शाम वो फॉल हो गया और बशार वहाँ से भाग गया। बिल्कुल सही। चलें इस पर मज़ीद इसकी अपडेट्स हैं वहाँ गवर्नमेंट और अभी क्या सूरत हाल है। खालिद साहब, शाम आपके अक्सर लेक्चर्स में हम पढ़ते हैं अहदीस के अंदर भी बहुत अहमियत का हामिल रहा है और अभी है भी, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो आप इस सारी सूरत हाल को, अगर ये तो एक वाक़यात है बड़े मंजरनामे में देखें, तो आप समझते हैं कि यहाँ रूस की डिफ़ीट हो गई, या ये है कि यहाँ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का बहुत बड़ा किरदार है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है और टर्की का भी है। तो आपको अभी का मंजरनामा कैसे लग रहे हैं? चलें, बहरहाल एक हमें एक खुशी है कि चले एक जो जुल्म था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसके आगे के मंजरनामे को आप कैसे देख रहे हैं? शाम के बारे में जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जो
बुरी तरीन हुकूमत हो सकती थी या रजीम हो सकती थी, वो गुजर गई, और अब उससे कोई बेहतरी आनी है, अगरचे कि आइडियल नहीं होगी, लेकिन ये कि उससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती जो पहले थी। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो 2 तौहीद के मराकज़ कायम किए थे, उनमें से एक जिसे हम बैतुल मक़दस कहते हैं वो शामी का इलाका है, और दूसरा है मक्का जो खाना काबा है। इनमें एक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क यह है कि मक्के के बारे में उनकी दुआएं भी हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि इस शहर को अमन का गहवारा बना। तो ये तारीख़ भी है कि मक्के में कोई इस तरह का कभी भी हमला वगैरह नहीं हुआ। एक हुआ था जो उन्होंने वो, ये तो हम मुसलमानों का अपना हुआ ना, लेकिन उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या उसके बाद किसी बैरूनी हमलावर ने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है जिस साल, उस साल हमला किया था अबराहा ने, और वो भी मक्का दाखिल नहीं हो सका था, रास्ते ही में उसका कला कमा हो गया था। आखिरी दौर के बारे में भी आता है कि एक लश्कर जो हज़रत मेहदी के खिलाफ जाएगा तो मक्का पहुंचने से पहले ही ज़मीन में दसा दिया जाएगा, और ये भी आता है कि दज्जाल भी मक्के में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो वो अमन का गहवारा अल्लाह ने रखा है। उसके मुकाबले में जब आप शाम को देखते हैं ना, यहाँ कभी भी अमन नहीं हुआ। पूरी तारीख में शाम मैदान जंग रहा है। कभी वो अहले फारिस बढ़ते थे आगे तो एशिया कुचक तक चले जाते थे, कभी रूमी आते थे तो इनको धकेल कर तो वापस जो है ना, जो मौजूदा ईरान है या आज़रबाईजान है, इधर तक आके तो उन्हें मुक़य्यद कर देते थे। ये कबड्डी का मैदान ही रहा है। और मौजूदा दौर में ख़ास तौर पे अगर हम देखें ना, तो जब से मगरबी अक़वाम का गलबा हुआ है, उससे पहले मुसलमान भी आपस में इस इलाके में लड़ते रहे, तो जब से, और सलीबी भी आते रहे, तो वो भी यही इलाका होता था, तातारियों का भी, उसमें भी आप यही देखेंगे। तो जब से मौजूदा ये मगरबी अक़वाम का गलबा हुआ है, तो ये फिर एक फ्लैश पॉइंट बन गया, और उन्होंने इज़राइल की सूरत में एक खंजर लाके इस इलाके में मुसलमानों की पुश्त में घूम दिया। और जब से इसराइल बना है, इस इलाके में अमन नहीं हुआ, कत्ल गारतगरी रही है, मुख्तलिफ साजिशें होती रही हैं। और आखिरी ज़माने के बारे में जो अहादीस हैं उसमें भी पता लगता है कि मैदान जंग शाम ही ने बनना है। वो जो आर्मगडान या हरमजदून है, तो वो जो मजीदू की जो वादी है वो शामी में वाक़ है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ये यहाँ पे अमन होता फौरी, तो यानी अभी आप ये ना समझें कि अमन हो गया है। यानी ये मैंने 2 बातें कही हैं, एक ये कि पहली हुकूमत या रजीम से एक बेहतर हुकूमत कायम हुई है, लेकिन इसके नतीजे में कोई ये समझे कि अब अमन हो गया, ये सही नहीं है। अभी ये यहाँ पे सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, हुआ कैसे हुआ? ये है कि जो मेरी समझ में आता है कि देखें, ये मज़ामती ताकतें पहले से यहाँ पे मौजूद थी, और बशारुल असद अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो अपने बल पर नहीं कर रहा था, बैरूनी ताकतों के आशीर्वाद या अमायत से कर रहा था। अब एक मामला तो यूक्रेन में हुआ जिसकी वजह से रशिया को ज़रा पसपा होना पड़ा। ईरान का मामला जो है, असल मसला रशिया का भी समझें और ईरान का भी समझें, वो ये है कि फ़लस्तीन के मसले के बाद, हमास वाले मसले के बाद, अब इज़राइल जो है ना वो डेस्परेट हो चुका है, जहाँ जहाँ से उसे ख़तरा है उसका वो ख़तरा ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा शाम के बारे में उसकी, यानी इसे अपने लिए पुरअमन इलाका बनाना इसराइल की ख्वाहिश बन चुकी है, जिसे आजकल लोग कहते हैं ग्रेटर इसराइल का मंसूबा भी चल पड़ा है। लिहाजा अमेरिका कहें या इसराइल कहें, एक तब्दीली अमेरिका में भी आई है। वो आया ना ट्रम्प के बारे में ख्याल ये है कि वो ये कहता है कि मैं जंगों में मुलविस नहीं हूँगा। तो जो ये कहे ना, तो उसे फिर अमेरिकी जो डीप स्टेट है वो जंगों में मुलविस करके छोड़ती है। जो 1914 में भी सदर बना था ना अमेरिका का, वो भी इसी नारे पे बना था कि हम जंगों में शरीक नहीं होंगे, पहली जंग अजीम में हम शिरकत नहीं करेंगे, और उसी को अमेरिका को लेकर जंग अजीम में आना पड़ा था। ये डीप स्टेट यूँ अपना खेल खेलती है। यहाँ पे भी ये लगता यही है कि ट्रंप के आने से पहले पहले डीप स्टेट ऐसे सूरत हाल बनाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग से निकले ना, क्योंकि जंग में बहुत सारे लोगों का रोज़गार लगा होता है। ये सारी दुनिया के जर्नल आखिर पैसा बनाते हैं, किसी एक जगह पे बनाएं तो ट्रेंड सेट हो जाते हैं ना, बाकी भी फिर देख के वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये मसला है कि वो वार मशीन है वो नहीं चाहेगी कि अमन हो। तो वो अब यानी एक तरह से आपने ट्रंप को भी मजबूर कर दिया है कि वो इस खेल से निकल ना सके। तो अमेरिका भी चाह रहा था और इसराइल की भी ज़रूरत थी कि भाई ये अब शाम के ऊपर हमने कब्ज़ा करना है। ये चीज़ हम अगर पिछले 2-1 महीने में देखें ना, ईरान का कितना नुकसान हुआ है लबनान में और शाम में। सिर्फ हिजबुल्लाह का नहीं हुआ, ईरान का भी हुआ है, उसके जर्नैल तक मारे गए वहाँ पे। और इसराइल ने ईरान को उसकी औकात बताई है
جب اس نے اسماعیل ہنیہ کو اس کے ریڈ زون میں آ کے مارا ہے. تو یہ اگر اس سب کو آپ دیکھیں نا تو ایران کے لیے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا اپنی عزت بچانے کا یا فیس سیونگ کا کہ وہ ایک پسپائی اختیار کر لے اور اپنے آپ کو واپس سیف زون میں لے کے آ جائے. ایکسٹینڈ جو اس نے کیا ہے یا اسٹریچ جو کیا ہے اس سے ایک ڈسپلن ریٹریٹ اختیار کر لے. تو ایران کی مجبوری بن گئی وہاں سے نکلنا, رشیا کی وہ مجبوری بن گئی یوکرین والی وہاں سے وہ ہونا, اور ادھر سے آنسلاٹ آ گیا اسرائیل کا. یہ تھوڑی سی میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں نا ان کو اسرائیل نے پرووک کیا ہے. ایسا نہیں ہے, یا اسرائیل نے ان کو موٹیویشن دی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے بل پر پہلے اسے کر رہے تھے. اب جب وہ نکلا ہے بیچ میں سے روس اور ایران تو صورت بن گئی ہے. بشار کھڑا ہو نہیں سکتا تھا, اس کی اپنی طاقت تھی نہیں, اپنے بل بوتے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور جب یہ چیز یہ جب فیلنگ گئی ہے نا اس کی فوج میں, جرنلوں میں, تو ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی پڑ گئی ہے تو ایک اس کے نتیجے میں ڈی موٹیویشن نیچے تک چلی گئی ہے. وہ ساری اسٹریٹجی اپنی جگہ پہ, لیکن بنیاد یہ بنی ہے کہ ایک فوج کے اندر بددلی پھیل گئی, اور وہ اس لیے پھیل گئی کہ اوپر کمانڈ جو ہے نا وہ بددل ہو چکی تھی, دل ہار چکی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا, لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے, اگر اسرائیل اس علاقے کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں, ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اسرائیل کی غلطی ہوگی, کیونکہ اس کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ سکے. اور ایک فلسطینی اس سے نہیں سنبھل پا رہے 1 سال سے, تو پورا ریجن وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے بس کی بات. مطلب گریٹر اسرائیل والا کوئی, میرے خیال میں اگر دیکھیں اسرائیل ڈیسپریٹ تو ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن آیا وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی پوزیشن میں ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں ہے فوری طور پہ, کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہے. اور اگر وہ کرے گا تو یہ اسرائیل کا بہت بڑی بات لگے گی, یعنی اسرائیل کا بلنڈر ہوگا. اور اس سے دیکھیں روس نکل گیا, ایران نکل گیا, مر نہیں گئے ہیں, ختم نہیں ہو گئے ہیں. جیسے ادلب جا کے بیٹھ گئے تھے یہ مجاہدین, تو جب انہیں موقع ملا تو واپس آ گئے. تو کیا روس اور ایران واپس نہیں آ سکتے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کسی وقت بھی کمزور ہوگا یا اسٹریچ کرے گا تو اس کے اوپر حملہ ہوگا, اور ایران کی طرف سے ہوگا اور روس کی طرف سے ہوگا. یہ اس خطے کی پوزیشن ہے. میں نے بات اس لیے یہاں سے شروع کی تھی کہ یہاں کبڈی کے میچ ہوتے رہے. ابھی اگر وقتی طور پہ اسرائیل آ کے گولان کی پہاڑیوں پہ بیٹھ گیا ہے, اگر وہ نیچے اترتا ہے, دمشق پہ آتا ہے, تو وہ فوری طور پر نشانے پہ آ جائے گا, اور یہ موقع مل جائے گا ایران کو یا رشیا کو کہ وہ اپنی وہاں سے شکست کا یا وہ جو جگہ چھوڑنی پڑی ہے میدان, اسے دوبارہ حاصل کرنے کی اٹیمپٹ کریں. تو پھر بہت بڑی جنگ بھی چھڑ جائے گی, اور یہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک. اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ کا خطرہ مول لے لے ایک دم, اگر اس کے پیچھے نیٹو نہ ہو, اس کے پیچھے امریکہ نہ ہو. لہذا مستقبل میں یا تو اسرائیل کو یہاں واپس پرانی پوزیشن پہ جانا پڑے گا, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک بڑی جنگ کی ابتدا ہو جائے گی. اور اس میں پھر امریکہ کا اور نیٹو کا جو ہے نا آنا یعنی ناگزیر ہو جائے گا, انیویٹیبل ہو جائے گا. وہ آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ تو اسرائیل کھڑا نہیں. جیسے بشار الاسد کو بھاگنا پڑا, ایسے ہی اسرائیل کو بھی وہ یعنی ریزسٹ نہیں کر سکتا اگر رشیا اور ایران اس طرح جو ہے نا اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو پھر سارے عرب بھی اٹھ جائیں گے. ظاہر ہے اگر وہ آگے آتا ہے تو جتنے بھی پورے عرب میں ایک عرصے سے جو ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اب جس طرح کی فرسٹریشن میں بدلے گی, اور جس طرح کا وہ ہمی جوشیلے لوگ, وہ ساری چیزیں آپ جمع کریں تو اسرائیل کے بس کی بات نہیں رہے گی. تو متا بھائی, جیسے ابھی خالد صاحب نے بتایا کہ اسرائیل نے جس طرح ابھی جو ہی گورنمنٹ کو انہوں نے کیپچر کیا, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اسرائیل کی طرف سے بڑا ایگریشن, اور انہوں نے سارے ان چیزوں کو, اسلحہ خانوں کو, چیزوں کو ٹارگٹ کیا. لیکن دوسری طرف ابھی جو HTS کے جو سربراہ ہیں, جو اس میرے خیال سے پورے کولیجن کو لیڈ بھی کریں, جولانی, ان کا صدارتی محل کی بجائے وہ جو دمشق کی بڑی مشہور اور تاریخی مسجد ہے, مسجد امیہ میرے خیال سے, امیہ, وہاں جا کر خطاب کرنا یا اس کو خطبہ دینا, وہ بھی بڑا ایک اہمیت کا عمل ہے. اس کے اندر بھی ایک بڑا خاص پیغام ہے. تو یہ سیاسی سے زیادہ چیز وہی فلسطین والے تنازع کی ایک ایکسٹینشن بنتی نہیں چلی جا رہی کہ یہ تنازع پھر یہاں پر آ کے ایک وہ, جیسے خالد صاحب نے کہا, ایک بیٹل فیلڈ بن جائے گی. فروغ بھائی, جو خالد صاحب نے کہی ہے اس میں میں تھوڑا سا مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ
یہ جو بشار الاسد تھا نا، یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کے لیے کبھی تھریٹ نہیں رہا. یا الاسد جو خاندان کی حکومت ہے، مطلب انہوں نے 1971 میں کیا تھا، قبضہ کیا تھا، اور جیسے ہی ان کا قبضہ مستحکم ہوا تھا شام کے اوپر، تو انہوں نے 1974 میں اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جولان کی پہاڑیوں کا، جس پہ 1967 میں اسرائیل قابض ہو گیا تھا. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ نہ صرف اسرائیل کو برقرار رکھا، اس کی جن حدود پہ وہ موجود تھا، جس سیز فائر لائن کے اوپر وہ تھا، بلکہ اس سے آگے کا 20 کلومیٹر کے علاقے کو ایک بفر زون مان لیا تھا کہ جو غیر فوجی علاقہ رہے گا، جہاں تک شام کی فوجیں نہیں جائیں گی اس کے اندر. تو یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اب بھی آ کے جس دن جو ہے 10 تاریخ کو اپوزیشن فورسز کا دمشق پہ قبضہ ہوا ہے، اس دن نیتن یاہو نے آ کے اعلان کیا ہے کہ آج ہم وہ ایگریمنٹ ختم کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی فوجیں اس بفر زون میں اسرائیل نے داخل کی ہیں. لیکن اس سے پہلے اس بفر زون میں شام کی فوج کبھی نہیں رہی. یہ جو ہے نا، بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے اس وقت بھی کہ جی فلاں کیوں نہیں ہو رہا. اور اس کے اندر اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایران اور جو حزب اللہ کا ایک ہے کہ ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بشار کے ساتھ جو ان کی پیچھے ہٹنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جب جنگ عروج پہ گئی ہے، خصوصاً یہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جب بڑے پیمانے پہ اس نے لبنان پہ بمباری کی اور اسرائیل کے ساتھ بھی براہ راست جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہوئے، تو اس وقت ان دونوں نے پش کیا تھا بشار کو کہ آپ بفر زون میں اپنی فوجیں داخل کریں اور اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کریں، تاکہ اس کے ساتھ ہی جو لبنان کی سرحد جہاں ملتی ہے وہاں پہ اسرائیل کو مشکل ہو، اسے اپنی فوجیں جو ہے پھیلانی پڑیں اور یہاں پہ ری انفورسمنٹ کرنا پڑے. لیکن بشار نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور اس کی مطلب جو بدل ہونے کی ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں، اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب ایک ایران کا یا حزب اللہ کا وہ ایلیمنٹ ہے جو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا یا ان کی پلاننگ کا حصہ تھا. ایک اس میں دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو مذہبی جذبات کے ذریعے یہاں پہ آیا ہوا تھا. اس سے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایران کیا سوچ رہا ہے، ایران کی پوزیشن کیا ہے یا حزب اللہ کی پوزیشن کیا ہے یہاں پہ. وہ جو زینبیون تھے یا فاطمیون کے نام سے جو برصغیر سے لوگ گئے تھے، یا حزب اللہ کے عراق کے اور جو ایران کے لوگ ہیں، وہ مطلب ابھی ایک آج کے دن کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے 7 لاکھ لوگوں کو جو نیشنلٹی دی تھی پچھلے 7 سال کے اندر، ان لوگوں کی نیشنلٹیز ختم کی ہیں کل ایک وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. تو 7 لاکھ تو یہ لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے، اور یہ اس کا ان کی جو ہے نا اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو اپنے مذہبی جذبے سے، یہ اپنے مذہبی جذبے سے گئے تھے. جب بشار نے اصل میں اس پوری جنگ کے اندر کوئی رول پلے کرنے سے انکار کر دیا نا، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے وہ جو جذبات تھے بشار کی مدافعت کے حوالے سے وہ بھی کمزور ہوئے، اور یہ لوگ نہ صرف نکلے بلکہ یہ غیر جانبدار ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑا ڈاؤن فال آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی. اچھا اگر دوسری جو ہمارے کشمیر میں مجاہدین کے ساتھ ہوا، جو مجاہدین کے ساتھ ہوا کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس رہی نہیں، مطلب انہوں نے ختم کر دیا تو پھر باقی کیوں لڑے گا کوئی اس پہ. انہوں نے تو نظر آ گیا کہ بھائی جب تک مطلب 27 تاریخ تھی جب سیز فائر ہو گیا، اس وقت بشار صاحب نے تو ایک بھی مطلب دیکھیں عراق جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ملیشیا، وہاں پہ ایرانی ملیشیا جو ایران کی حمایت یافتہ ہے، انہوں نے براہ راست حملے کیے اسرائیل کے اوپر. جو یمن سے ہوتی ملیشیا تھی اس نے براہ راست حملے کیے. جو حزب اللہ تھی وہ تو خیر براہ راست جنگ کے اندر تھی. بشار کی طرف سے کوئی ایک حملہ اسرائیل کے اوپر نہیں ہوا، ایک میزائل ایک راکٹ تک نہیں فائر ہوا. یہی تھی کہ وہ اندرونی طور پہ سپورٹ کر رہا تھا. مطلب وہ تو چلیں اس کو چھوڑ دیں، مطلب جس چیز کو، لیکن یہ چیز اسٹیبلش فیکٹ ہے نا جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے اس کی یہ جو پوزیشن کمزور ہوئی ہے نا، اس نے بڑا جو ہے فرق ڈالا ہے یہاں پہ اس کی گرنے کی. دوسری بات اگر اسرائیل کی دیکھیں تو اسرائیل کا یہ جو حملے ہیں یہ بھی اس بات کو پروف کرتے ہیں کہ بشار پہ اسے کتنا اعتماد تھا. اس کے ہوتے ہوئے یہ اسلحہ سارا موجود تھا،
یہ ساری چیزیں، لیکن اسرائیل نے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا، محفوظ ہاتھوں میں تھا، اس نے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا. اور جیسے ہی بشار الاسد جو ہے وہ ماسکو کی طرف پرواز کر گیا تو اب تک کوئی 600 سے زیادہ جو ہے اسرائیل حملے کر چکا ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پہ انہوں نے اسلحے کے جتنے ذخائر تھے جہاں جہاں تھے ان کو پن پوائنٹ ٹارگٹ کیا. اور مطلب اس کے نالج میں تھا، اس کے پاس پن پوائنٹ انفارمیشن تھی. اور یہ انفارمیشن کیسے اس کے پاس تھی؟ یا تو اس کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بشار رجیم ہے اس کی طرف سے اسرائیل کو مہیا کی گئی ہے. اچھا، تیسری خالد صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس علاقے کو کیپچر کر سکے. اور اسرائیل سے یہاں پہ بھی ایک ہوئی ہے، مطلب میں کچھ انالیسس پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حملے تھے اسرائیل نے جو کیے ہیں شاید کیمیکل ویپنز کے، یا اس نے کہا کہ جی 100 کلومیٹر سے زیادہ جو مار کرنے والا ہتھیار ہے وہ کوئی نہیں چھوڑیں گے ہم، تو اس کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں تھا جتنا اسرائیل نے اپنے آپ کو ورنریبل کر دیا ہے یہ حملے کر کے. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اسرائیل براہ راست اس کانفلکٹ کے اندر شامل ہو گیا ہے، اس جنگ کا وہ حصہ بن گیا ہے. اب جو شام کی اپوزیشن فورسز ہیں ان کی یہ بالغ نظری ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر. اسرائیل نے بفر زون میں اپنی فوجیں داخل کی. ایک خیال یہ تھا، اس کو بھی میں تھوڑا سا کر دوں کہ ایک خیال یہ تھا کہ جیسے ہی یہ ہوا ہے تو پلاننگ یہ تھی جو ویسٹ کی طرف سے تھی کہ یہ آگے جائیں گے دمشق پہ، اگر ان کا قبضہ ہو گیا تو اسرائیل یہ کرے گا، یہ اسرائیل کی طرف بڑھیں گے. اور دمشق میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ صرف 40 کلومیٹر دور ہے، گولان کی جو بفر زون شروع ہوتا ہے نا وہ 40 کلومیٹر ہے صرف اس کا فاصلہ. تو یہ اس طرف جائیں گے، اسرائیل میسو بمبارمنٹ ان کے اوپر کرے گا، اور پیچھے سے جو کرد ملیشیا ہے وہ آئے گی، اس کے ساتھ ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور پھر اس سارے معاملے کو ان کہیں گے کہ ایک چونکہ بشار تو نکل گیا ہے، اب اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی امن فوج وہاں پہ تعینات کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک حکومت بنائی جائے. اور اس کو یہ ایک مطلب ہائپوتھیٹیکل ایک ہے سچویشن کہ یہ پلاننگ تھی، لیکن انہوں نے چونکہ اس سے رسپونڈ ہی نہیں کیا تو لہٰذا وہ چیز تو ہو نہیں سکی. اسلحہ تباہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جانے دیں. انہوں نے اپنے طور پہ پورے اس کو کیپچر کرنے کی ابھی تک جو ہے وہ کوشش کی، اور بڑی بالغ نظری سے اس کو وہ کیا ہے، اپنی حکومت مقرر کی ہے. پھر دوسری چیز یہ دیکھیں کہ افغانستان پہ جب ہوا تھا، ایک اگرچہ کہ معاہدہ وہاں پہ موجود تھا، اس کے باوجود جو افغانستان کی حکومت تھی وہ آج بھی افغانستان پہ اس طریقے کی گرپ نہیں بنا سکی ہے. مطلب افغانستان سے باہر جتنی ایمبیسیز موجود تھیں افغانستان کی، اس میں سے کوئی بھی ایمبیسی ابھی تک جو ہے ان کے ماتحت نہیں آ سکی. وہ ان کی پوزیشن نیوٹرل ہو گئی ہے، کچھ لوگوں نے اسائلم کلیم کر لیا. لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بغیر کسی معاہدے کے انہوں نے ڈائریکٹلی کیا، وزیر اعظم کو لیا، اس سے اختیارات منتقل کرائے، ایک عبوری حکومت بنائی. اور اب تک کی اطلاع جو تھی کل تک کہ تقریباً 90% جو سفارت خانے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے جھنڈے لہرائے اور اس حکومت کو تسلیم کیا. پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر کل کی ڈیٹ میں جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تھا، اس نے اسرائیل کے یہ جو ایگریشن ہے اس کے خلاف باقاعدہ وہاں پہ ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو کیا کہتے ہیں اسرائیل کو وہ کیا جائے، سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. پھر ایک تیسری چیز ہے اس کے اندر، اس پوائنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیا نے ان کی جب یہ آگے بڑھے ہیں تو رشیا نے اپنا جو وہ فائر پاور تھی اس کا استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے بھی رشیا کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی. رشیا آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی دو چیزوں کو کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ رشیا کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو اب تک ڈیولپ ہو چکی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں چونکہ رشیا کیوں موجود ہے، میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیں کہ رشیا شام کے اندر نہیں ہے، بلکہ شام کے اندر جو رشیا کے نیول بیسز ہیں وہ بنیادی طور پہ افریقہ کو پورے کو کور کرتے ہیں. میڈیٹیرین جو ہے بحیرہ کلزم اس کے اندر موجود ہیں، اور بحیرہ روم کے اندر جو ہے ان کی پریزنس جو ہوتی ہے، یہ سارے کو نیول سپورٹ جو ہے وہ شام کے اندر سے ملتی ہے. تو ایک تو اس
چیز کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ رشیا کے ساتھ خبریں تو آ رہی تھی خرابی کہ وہ یہاں سے نہیں, انہوں نے کچھ خالی کیا ہے, لیکن جو نیول بیسز ہیں ان کے وہ اسی طرح سے موجود ہیں. ہاں, اور کسی بھی جگہ رشیا کے ساتھ کنفلکٹ نہیں ہوا ہے, سنگل گولی تک نہیں فائر ہوئی ہے. جتنے بھی رشیا کے طرطوس سب سے بڑا جو ہے وہاں پہ جب ہوا تو پیسفلی جو ہے انہوں نے جا کے اس کے حتیٰ کہ حصار بنایا کہ جو رشین اس کے اوپر تھی کہ وہاں تک کوئی جو کیا کہتے ہیں کہ جو ان کی فورسز تھی وہ نہ جا سکیں. اس سے پہلے ان کو روک لیا گیا ان فورسز کو. اور اس کے اندر ایک یہ ہے کہ مستقبل میں کسی بھی چیز کے اندر جو ویٹو پاور ہے رشیا کی اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اور پھر رشیا کی قیمت پہ یہ اچھے طریقے سے ویسٹ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ نیگوشیٹ کر سکیں گے. دوسری بات یہ نا, دیکھیں یہ جو ہم شیعہ اور سنی اور یہ کہتے ہیں نا, یہ اس لیول پہ لوگ تجزیے میں لے آتے ہیں پروپیگنڈے کے لیول پہ. اسٹیٹ لیول پہ کوئی رشیا شیعہ سنی نہیں ہوتا, مطلب وہ تو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت میرے کام کون آ سکتا ہے. اب دیکھیں ایران ہے, اور جب امریکہ افغانستان میں تھا تو طالبان دیوبندی کہلائے جاتے ہیں, اور شیعہ کے ساتھ ان کا بڑا وہ ہے, ایک مخالفت ہے. لیکن یہ کہ اس وقت ایران سپورٹ کرتا رہا نا طالبان کی, اور طالبان بھی ان کے ساتھ گفتگو میں رہے. اسی طرح دیکھیں رشیا کو سب سے زیادہ نقصان افغانستان میں مجاہدین نے پہنچایا, لیکن جب امریکہ آیا تو وہی مجاہدین رشیا کے دوست بن گئے. تو اب فرض کریں بشار الاسد اب اس قابل نہیں تھا کہ وہ رجسٹ کر سکے, اور یہ بڑی طاقتوں نے دیکھ لیا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات بتائی کہ بشار الاسد نے وہ جو بفر زون تھا اس پر قبضہ نہیں کیا, وہ انیشیٹو نہیں لیا جو یہ بتا رہے تھے, یعنی ان کی اسٹریٹجی کو اس نے فالو نہیں کیا. تو ان کے لیے مناسب لوگ پھر وہ نہیں تھے کہ جو کوئی پوٹینشیل رکھتے ہوں, جن کی کوئی استعداد ہو, جو کیپیبل ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کو لے کے چل سکیں. تو یہ اتحاد بنتے بگڑتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کل اگر ویسٹ کے پراکسی تھے تو آج بھی ویسٹ کی پراکسی ہوں گے. یہ آج اپنا جو ہے نا وہ نئے دوست بنا سکتے ہیں. تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ رشیا کو اگر وہاں سے مل جاتا ہے یہ کہ بھائی جی ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی یہاں پہ ضرورتیں وہ پوری ہوں گی, اور جو آپ کے یہاں پہ انٹرسٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ محفوظ رکھا جائے گا, تو رشیا سپورٹ کرے گا. لیکن سر امریکہ بھی اصل میں دیکھیں نا گیم کیا ہے. گیم اگر اسے آپ دیکھیں کہ ایک طرف ویسٹ ہے اور دوسری طرف ایران, چائنا, رشیا, یہ ممالک ہیں, تو میدان جنگ بنا ہوا ہے شام. تو جو اس وقت رجیم آئی ہے وہ دنیا بے شک ہے, وہ اسرائیل کی حمایتی رجیم نہیں ہے. نہیں اور وہ اسرائیل اور ان کا پھڈا ہے ہی ہے. تو اس وقت اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ایران اور رشیا دونوں کے پاس جو واحد آپشن ہے وہ اس وقت کی شام کی رجیم ہے. علی صاحب میں اس کو تھوڑا سا مطلب اگر وہ کروں کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جب امریکن عراق میں آیا تھا تو ایران اور ایرانی حمایت یافتہ جتنی ملیشیاز تھی انہوں نے امریکی کی پراکسی کا کردار ادا کیا تھا وہاں پہ آنے میں بھی, اس کے بعد جو امریکہ کے خلاف ریزسٹنس تھی اس کو ختم کرنے میں بھی, دونوں طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کیا تھا. اس کی وجہ وہی جو آپ نے کہی کہ یہ دوست بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں. یہ افغانستان پہ جب حملہ ہوا تھا تو ایران نے بالکل خاموشی اختیار کی تھی وہاں پہ, کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کی تھی, امریکہ کی مخالفت نہیں کی تھی. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. اور اب یہاں پہ بھی جو صورتحال آ گئی ہے, مطلب ایک تو پروپیگنڈے کا لیول ہوتا ہے, وہ پروپیگنڈا تو ایک وہ پروپیگنڈا جو سمجھ میں آتا ہے نا, چونکہ ایران نے بھی اپنا ایک بنایا ہوا تھا ہوا مسلم ورلڈ میں کہ ہم براہ راست امریکہ کو شیطان کبیر کہتے ہیں اور یہ اور وہ, اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اور اسرائیل کے مقابلے میں صرف ہم کھڑے ہیں. وہ جو ہوا بنایا ہوا تھا نا اس کی ہوا نکل گئی ہے. اب اس کو کور کرنے کے لیے یہ والا پروپیگنڈا ہے جو شروع کیا گیا ہے. وہ اس کی ضرورت ہے اصل میں, وہ ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ظاہر سی عوام میں. مطلب دیکھیں آپ نے اتنا بڑا شام کا وہ محاذ بنایا ہوا تھا اور وہ اس طرح ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گیا, تو اب آپ کو کچھ تو چاہیے نا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھائی ہم بھی تھے, ہم کر رہے تھے, ہماری ساری جو ہے وہ فورس وہاں پہ موجود تھی. پاسداران انقلاب کے جرنیل ہوتے تھے, حزب اللہ ہوتی تھی, عراقی ملیشیا ہوتی تھی, ایران کی ریگولر فورس ہوتی تھی, ممالک کے دارالحکومتوں پہ ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا. تو وہ یکدم سب کچھ ختم ہو گیا, تو ظاہر ہے اس کا. لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر شیعہ سنی والی یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ, اور وہاں پہ جذبات بھی نہیں ہوتے. تو خالد صاحب ابھی جو نتن یاہو نے مطلب جو بھی کچھ پیغامات کھینچے کہ بہرحال ہم اس کا تعاقب کریں گے ایران کا,
दूसरी तरफ आपके हमारी यहीं की गुफ्तगू में बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब डिस्कशन में आई थी कि मतलब वो जो एक यूनिपोलर वर्ड है अब वो बाइपोलर में फिर दोबारा शिफ्ट, जिसमें ये नेक्सस जो है रशिया का, चलें इसमें चाइना, ईरान, और या जो इकबाल कहता है ना, मशरिक से उभरते हुए सूरज को दोबारा देख, तो ज़रा देख। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमें वो फेड आउट होती नज़र नहीं आ रही। फिर ऐसा लग रहा है कि जो नैरेटिव है या जो डोमिनेंस है वो तो फिर अमेरिका की ही साबित हुई है, और यहाँ पे अगर रशिया निकल गया है, ईरान निकल गया है, तो वो पावर तो फिर अमेरिका तो अपनी तरह उसी तरह मजबूत है। और अमेरिका के पीछे ये चीज़ें ऊंच नीच, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, जब जंग लगती है, इसे ये ना समझे कि ये एक जंग का फेज मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं है। ये जंग कंटिन्यू है, वार है, ये उसके बैटल्स हैं। तो बैटल्स जो होते हैं, कभी तेरा बारी कभी मेरी बारी, ये चलता रहता है। असल में हमने एक 17 दिन की जंग लड़ी है, एक 6 दिन की जंग लड़ी है, हम जंग उसी चीज़ को जानते हैं। तो जंगें कौमें 30-30 साल लड़ती हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, अफगानी 20 साल लड़े हैं अमेरिका को निकालने के लिए, 20 साल लड़े हैं। तो जब आपने यानी इतनी लंबी जो है ना दौड़ लगानी हो, तो बीच में ऊंच नीच आती रहती है। मैं दूसरा एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली वो जो ईरान बैक्ड प्रोपोगंडा है ना, ये उसका नतीजा है कि ये लोग इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका की फतह हुई है, ठीक है। हकीकत ये है कि STS जो है, हयात तहरीर शाम, ये वो तंजीम है जिसको अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है, और इसके सरबराह जो हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, इनके सर पे $20 मिलियन का इनाम रखा हुआ है अमेरिका ने, आज भी, आज की तारीख में भी। तो अमेरिका के इतने मातूब लोग जो है वो शाम जैसे बड़े मुल्क के दारुल हुकूमत में इक़्तिदार के बुलंद तरीन ऐवानों में जाके बैठ गए हैं। सिर्फ बड़ा मुल्क ही नहीं, स्ट्रेटेजिक अहमियत का, स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल। देखिए पीछे बैकग्राउंड तो काफ़ी हद तक अलकायदा में रहा है। जी, अलकायदा इवन मतलब दाइश के साथ भी जो है ना, जो तो इस्लामिक स्टेट जब थी इराक से, उन्होंने भेजा था ये ना, ठीक है। तो वो जो मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि ये तो इब्तिदा है भाई, इसमें ये इन्होंने एक डिसिप्लिन रिट्रीट की है, स्ट्रेटेजिकल रिट्रीट है, मैं समझता हूँ ईरान की और रशिया की। इससे ये नहीं साबित हो जाता कि ये खत्म हो गए, ये नहीं है। इससे ये मतलब नहीं कि यूनिपोलर हो गई ये वर्ल्ड। अब अमेरिका 2001 में जितना था उतना तो नहीं रहा अमेरिका, ना यूरोप की वो ताकत रही है, ना अमेरिका की वो ताकत रही है। जब आप ये नारे लगाते हैं, असल में तो ये 1990 में ये बात फैली ना यूनिपोलर होने की, जब रशिया उस वक्त बैठ गया था, सोवियत यूनियन बैठ गया था, रशिया बैठ गया था, उस वक्त ये कैफियत हुई थी। अब असल में रशिया खुद एक दर्जे की, यानी चलें उसके लिए प्राक्सी का लफ्ज़ बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन बहरहाल उसके पीछे अब जो असल माशी ताकत खड़ी है वो चाइना की है, और अज़ाइम जो आगे हैं ना वो चाइना के हैं। उसके लिए वो अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रशिया को भी और बाकियों को भी करेगा। और ये जो इसराइल की इस वक्त अटेम्प्ट है ना, ये डेस्परेट अटेम्प्ट है जो तब्दीली हमारे खित्ते में आ रही है। असल में आप चाइना के एतबार से जब देखेंगे ना, तो ये जो रूट है, कारवान रूट, या जैसे वो सी पैक कहते हैं, इसका अगर एक सिरा ये वाला है तो दूसरा सिरा वो काशगर बनता है ना जी। तो अगर इस सिरे पे अमेरिका की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर पड़ रही है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इस रीजन में अगर उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जैसे आप देखें ना जो चेंज आ गई बांग्लादेश में, जो नेपाल की पोजीशन बन गई है, साउथ कोरिया में भी, मतलब ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये वो यानी एक सिरा हाथ से खिसकता महसूस हो रहा है। तो जब आपके हाथ से एक सिरा निकल रहा हो तो उस वक्त दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़ना होता है, यही रस्सा पकड़ने का यही तरीका है। तो अब वो दूसरे सिरे पर, उससे पहले कि वहाँ पर भी चाइना की हमायती गिरफ्त मजबूत कर लें, अमेरिका अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। तो ये असल में एक दर्जे में, और यानी आगे तो इसराइल ही होगा लेकिन पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है। तो ये उनकी मजबूरी बनी है उन्हें खींचा। अगर आप, मैं दूसरी तरह से बात कर लेता हूँ कि जब से गज़ा की जंग छिड़ी है तब से इसराइल की ये कोशिश रही है कि ईरान को खींच के बीच में लाया जाए। वो उसको के साथ शरारतें करता रहे, मुख्तलिफ शरारतें की ताकि ईरान ऑल आउट आए, लेकिन ईरान एक दफ़ा भी ऑल आउट नहीं किया। हमने उसे ताने दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर वही वार स्ट्रेटेजी होती है। ईरान के इस निकलने ने इसराइल को मजबूर कर दिया कि स्ट्रेच करे, ठीक है ना। अब यानी जो वो चाह रहा था कि ईरान आए ताकि हमारे सामने एक्सपोज हो और हम इसे फेंटे लगाएं,
اس پوزیشن میں اس ایران کے وہاں سے نکلنے کے اور رشیا کے نکلنے کے نتیجے میں اس جگہ پر اسرائیل آ گیا, اس کی مجبوری بن گئی ہے, اب آگے بڑھے. اب دیکھیں نا یار, تھوڑا صبر کر لینا, 1-2 مہینے دیکھ لے کیا ہوتا ہے. اچھا خالد صاحب, میں اس پہ مطلب وہ 3 جگہوں پہ انگیج ہے نا, غزہ میں بھی, لبنان میں بھی, اب شام میں بھی. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ دیکھیں کہ جو بشار کی وہاں پوزیشن تھی, یہ تو مطلب ایک وہ کہتے ہیں اندھے کو بھی سجائی دینے والی بات ہے کہ اس کی حمایت اپنے ملک میں مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھی. وہ کھڑا تھا ایران, حزب اللہ اور اس جو ایک بیرونی امداد تھی اس کے اوپر وہ کھڑا تھا. اچھا, جب ان کا بھی جو پرپس تھا اس نے سرو کرنے سے انکار کر دیا وہاں پہ, جو یہ چاہتے تھے, جب ان کو ضرورت تھی تو اسے کر دیا, تو پھر ان کے لیے اس کی اہمیت کیا تھی؟ یہ کیوں اس کے لیے اپنی جو ہے وہ وسائل بھی اور وہ اس کے اوپر لگاتے رہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو لازمی سی بات ہے اس کا جانا. بات ہے نا, ذاتی دوستیاں نہیں ہوتی, مفادات کی دوستیاں ہوتی ہیں. جب تک آپ امریکہ یا رشیا کو اور اس کے کام کے ہیں, ایران کے کام, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کام کے ہی نہیں رہے تو جیسے وہ دودھ جو بھینس دینا بند کر دے اسے کسائی کو دیتے ہیں. تو نہیں, ہم نے دیکھا نا, ہم افغانستان کے اندر جب تھے, سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے, تو اس وقت ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا, ہم نے F-16 بھی مل گیا, سب کچھ ہوا. جس دن امریکہ کی ضرورت ختم ہوئی تھی اسی دن پریسرل ترمیم آ گئی تھی اور ہمارے اوپر ساری سینکشنز لگنے شروع ہو گئی تھی. ابھی جب دوبارہ ہوا ہے پھر وہی صورتحال یہاں پہ آ گئی ہے. تو یہ تو خیر ہمیشہ سے چلتا ہے. اچھا, دوسری ایک اور چیز ہے, کل ایک جو ہے صحافی ہیں شام کے اندر بھی, انہوں نے وہی میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا اسٹریٹجی کے حساب سے ان کا ایک آرٹیکل تھا, انہوں نے بڑا دلچسپ لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ حکومت یہاں پہ سسٹین کرتی ہے, شام اگلے 10-15 سال میں ایک ملک جو ہے وہ اکنامک کرائسس سے کسی حد تک باہر نکلتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی جو ہے فورس وہ ڈیولپ کرے گا. اب ڈیولپ کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اب جو ہے اسرائیل کے اگینسٹ اسے ویسٹ سے تو کوئی اسلحہ یا گولہ بارود یا وہ چیزیں تو ملنے سے رہی, تو اس کی الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ چوائس ہوگی ٹرکی, پاکستان, چائنا. اور یہ جو ہے اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی بات جو ہے نا وہ بن جائے گی, اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائے گا کہ جو پہلے تھا اس نے کہا کہ یہ تو اسرائیل کی اصل میں وہی ہے کہ وہ اسی چیز کو وہ پروف کر رہے تھے پورے اس کے اندر کہ اسرائیل سے یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اسلحہ بھی تباہ کر لیا. اب انہوں نے کسی سے لینا تو ہے نا, اب ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے. تو اب دیکھیں نا, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس سے ہوئی غلطی جی, وہ اسی بنیاد. اچھا, یہ ایونیو پاکستان کے لیے کھلا ہے, صرف تجارت میں بھی کھلا ہے. وہاں پہ جو کچھ باقی جو بھی نا, ہم بہرحال مسلم ورلڈ کے اندر پاکستان ایک یعنی ٹیکنالوجی میں بھی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان دونوں چیزوں میں باقی مسلمان ملکوں سے ذرا تھوڑا, یا ترکی ہے یا پاکستان بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے لیے یہ ایونیو نیا کھل گیا کہ ہم انہیں جا کے سپورٹ دیں, یہ کریں, وہ مطلب ان کو ضرورت ہوگی تو اسی سے تو آپ اپنے ایسٹس بناتے ہیں. بالکل, جو اس سے پہلے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. تو اسے یعنی ہم ذرا نہیں, ویسے پہلے بھی ماضی میں بھی ہمارا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے 6 طیارے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے تباہ کیے تھے جو 1967 کی جنگ میں وہاں پہ موجود تھے, اور اس وقت ٹریننگ جو ہے وہ پاکستانی پائلٹس وہاں پہ دی. اور پھر اس کے بعد اچھا, یہ جب بشار الاسد آیا تھا تو اس کے بعد اس نے یکدم اپنا چینج کر لیا تھا قبلہ. یہ اینٹی پاکستان ایک جو ہے نا, چونکہ یہ اسٹانس لے لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ الذوالفقار کے جو کیمپس تھے یا افغانستان میں تھے یا دمشق میں تھے, اور یہ جو تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فرزند مرتضیٰ بھٹو, یہ بھی دمشق میں رہے ہیں. ان کی جو بیوی ہیں اب غنوہ بھٹو, ان کی شادی بھی جو ہے نا فلسطینی ہے, لیکن یہ بھی شام میں تھیں اور شام میں ہی ان کی شادی ہوئی ہے. تو وہ جو طیارہ ہوا تھا وہ کدھر جا کے اترا تھا؟ افغانستان گیا تھا نا, یہاں سے ادھر ہی میرا خیال ہے. ہاں, وہاں وہیں پہ وہ انہوں نے وہ کچھ لوگوں کو وہاں مار دیا تھا اور اس کے بعد وہ ہو گیا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں وہاں سے چلتی رہی ہیں. اس کے بعد تک مطلب یہ 90 کی دہائی تک یہ وہاں سے چیزیں چل رہی تھی اینٹی پاکستان. اور کبھی بھی انڈیا کا ایک اسٹریٹجک الائنس تھا اسد رجیم کے ساتھ کہ کشمیر کے اوپر کبھی بھی شام نے پاکستان کو یا کشمیر ایشو کو سپورٹ نہیں کیا تھا. آج تک کی ڈیٹ میں کبھی بھی نہیں ہوا اس سے, باوجود اس کے کہ ایران کرتا ہے.
اور کرتا رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی وہ اس کے اندر ہے. لیکن شام کی اس حوالے سے جو خارجہ پالیسی تھی وہ بڑی جو ہے مختلف تھی اس پورے جو ایرانی باقی جو پراکسیز ہیں ان کی نسبت وہ بالکل دوسری اینڈ پہ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہا کہ اپرچونٹی بنی ہے تو ظاہر ہے اس حوالے سے پاکستان کے لیے واقعتاً ایک بڑی اپرچونٹی ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایون یہ بھی مطلب اسی انالیسس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس میں چائنا سب سے زیادہ چونکہ وہ فوری طور پہ کودتا ہے جس سے افغانستان کے اندر بھی کیا ہے, تو ابھی بھی جو وہاں کی ری بلڈنگ ہے اس کے اندر, تو چائنا اس اپرچونٹی کو کبھی بھی جو ہے نا وہ جانے نہیں دے گا کہ شام ایک بڑا ملک ہے اور بڑی آبادی والا ملک ہے جہاں کے لوگوں کو روزگار چاہیے اور وہاں پہ سستی لیبر مہیا ہو سکتی ہے. تو چائنیز جو مینوفیکچرنگ وہ ویتنام یا کمبوڈیا یا دیگر ممالک میں کر رہے ہیں تو وہ لازمی طور پہ جو ہے نا اب وہاں پہ منتقل کریں گے. اور اس کا پھر اس نے وہی کیا ہوا تھا کہ انالیسس کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ویسٹ کو ایک جو ہے نا یہاں پہ ریزسٹنس مل جائے گی, کیونکہ ویسٹ آ نہیں سکتا. ویسٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کی قیمت پہ اسے جانا پڑے گا. اگر وہ وہاں پہ جاتا ہے تو ویسٹ کے لیے اسرائیل جو ہے اس کو بیک پہ کرنا پڑے گا, وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک نئی اپرچونٹی ایسٹ سے کھلے گی. اس لیے خالد صاحب احادیث میں شام کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ اہل شام کو ایک خیر کی طاقت قرار دیا گیا, دوسری طرف کچھ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جب آخری دور میں امام مہدی کے خلاف جو ہے ایک مطلب لشکر ہے جو وہ شام سے ہی نکلے گا, تو وہ دونوں مطلب ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں احادیث کے اندر کہ وہاں خیر کی طاقتیں بھی ہوگی اور شر کی طاقتیں ہوں گی. تو آپ کو ایسے ابھی مطلب چلیں کرنٹ سینیریو کے اندر بھی ایسے نہیں لگ رہا کہ یہاں بھی خانہ جنگی اور وہ دونوں قوتیں بھی ہیں تو موجود, امریکہ کے اڈے بھی ہیں, رشیا کے اڈے بھی ہیں اور دوسری قوتیں, جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے ابھی سائلنٹ تو ہی ہیں. اصل میں اس میں یعنی اس طرح کے احادیث ہیں جس میں شام کی برکات اور سعادتوں کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یمن کی خیر ہو, ہمارے شام کی خیر ہو. بلکہ وہاں کوئی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے نجد کا پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی نہیں رہے بلکہ آپ نے دوبارہ دہرایا ہمارے یمن کی خیر ہو, ہمارے شام کی خیر ہو. نجد کا نام نہیں لیا, انہوں نے پھر کہا ہمارا نجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی یہی بات کہی ہمارے یمن کی خیر ہو, ہمارے شام کی خیر ہو. اور اب ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نجد سے تو فتنے نکلیں گے اور یہ کہ شیطان کا سینگ یہاں سے برآمد ہوگا. یہ ذرا ایک علاقوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بھی روایات بھی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تمام اشرار شام عراق میں نہ جمع ہو جائیں اور تمام اخیار عراق شام میں نہ جمع ہو جائیں. اب اس سے جو بھی آپ مانا لیں, لیکن یہ کہ یہ بات بھی آئی ہے کہ جو خیر کے لوگ ہیں وہ شام چلے جائیں اور جو شرارت کے لوگ ہیں وہ عراق آ جائیں گے. یعنی اس کا مطلب دونوں طرف ایسی جنگیں چھڑیں گی کہ ہجرتیں ہوں گی, تو اس کا مطلب شام میں کوئی خیر کا مرکز قائم ہوگا کہ اخیار عراق شام چلے جائیں گے اور عراق میں کوئی شر کا مرکز ہوگا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا. اچھا, پھر اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت مہدی کی جب وہ ظہور ہوگا, ظاہر وہ مکے میں ہوگا, تو جب وہ ظہور ہوگا تو اس وقت جو ان کے خلاف لشکر کشی ہوگی وہ شام سے ہوگی. وہ کوئی سفیانی کا آج کل کافی ذکر مل رہے ہیں اور اصل میں وہ ان پر جوڑنے کے لیے ہو رہا ہے نا کہ یہ جو اب آئے ہیں یہ سفیانی ہیں, لیکن یہ کہ وہ کوئی اینٹی فورس ہوگی, وہ جو شام ہی سے جائے گی اس طرف اور رستے ہی میں وہ نسا دی جائیں گی. دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ اہل خیر بھی موجود ہوں گے, یعنی اس وقت بھی شام اہل خیر سے خالی نہیں ہوگا, لیکن وہ ہوں گے میسور, اور انہیں میسور کیا ہوا ہوگا عیسائیوں نے. اور حضرت مہدی جو پہلی لشکر کشی کریں گے وہ شام کی طرف کریں گے اور ان عیسائیوں کے خلاف کریں گے, اور ان کی گفت و شنید بھی ہوگی, اور وہ عیسائی ان سے کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہی اسلام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے ہمارے بندے جو ہے نا ہاسٹیجز بنائے ہوئے ہیں, ہم ان کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت مہدی کہیں گے نہیں یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ میسور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے, تو وہ کوئی فوج موجود ہوگی خیر کی کہ جس کی مدد کے لیے حضرت مہدی آئیں گے. یہاں سے وہ ان بڑی جنگوں کا آغاز ہوگا جو ساری عیسائیوں کے خلاف ہوں گی. یعنی حضرت مہدی کا میدان جنگ جو ہے وہ سعودی عرب نہیں ہے یا وہ باقی عرب نہیں ہے, وہ شام ہے. اور یہاں سے وہ پسپا کر کے ان کو لے کے کدھر جائیں گے؟ ترکی کی طرف.
آخری شہر جو وہ فتح کریں 7 سال لگ جائیں گے اس میں، لیکن آخری شہر جو فتح کریں گے وہ قسطن دنیا کا ہے. تو اس لیے شام کے حالات، یعنی اگر ہم آخری دور میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ سیٹل ہوں گے، اور پھر یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہاں پہ اب شر کی طاقت آئے. یعنی یہ میں نے اس لیے وہ ذرا محتاط الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ خیر کی طاقت نہیں بھی ہیں تو بشار الاسد والی گروپ سے بہتر لوگ ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے ان سے بہتر ہوں گے. الٹیمیٹلی وہ بہتر لوگ آ جائیں گے جن کی مدد کے لیے حضرت مہدی آئیں گے. تو یعنی ہمیں دمشق سے اب خیر کی توقع ہے انشاءاللہ. اچھا خالد صاحب، اس میں حضرت عیسیٰ کا نزول بھی جو ہے نا وہ بھی دمشق میں ہونا ہے. میدان جنگ یہ علاقہ ہے، دیکھیں وہ امن کی دعا قبول ہوئی ہے نا، ادھر نہیں ہونا. یہ جو آرمگڈان ہے نا، جو 3rd ورلڈ وار جس کی اب چرچے ہیں دنیا میں، اس کا میدان جو اس کا مرکز بننا ہے وہ شام بننا ہے. ویسے تو حدیثوں میں یہ ہے نا کہ یہ جو حشر کا میدان ہوگا نا وہ اس کا مرکز بھی شام ہی ہوگا. تو سر شام تک تو پہنچا دیا، لیکن پاکستان اور ہمارا مشرق کا یا ہمارا انڈو پاک کا، اس میں بھی مطلب کچھ خبریں ملتی ہیں کہ ان کا بھی کوئی لنک تو ہے. اصل میں دیکھیں مسلمان ہیں، جسد واحدہ ہیں، تو وہ لنک تو بنے گا. اور اس میں چیز یہ آتی ہے نا کہ جو 2 طائفہ ہیں جن کے جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو ایک ہی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے. ایک جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف لڑے گا، اور دوسرا جو ہندوستان کے خلاف لڑے گا، غزوہ ہند، جسے بعض غزوہ ہند سے وہ ذرا تھوڑا آج کل وہ بن گیا ہوا ہے تو ہم اسے جنگ ہی کہتے ہیں. چلے تو غزوہ عربی زبان میں بنیادی طور پہ جنگ کو کہتے ہیں. یہ بعد میں ہم نے اصطلاح بنائی ہے نا کہ وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، وگرنہ یہ کہ غزوہ کا بنیادی مطلب جنگ ہے. تو اسی معنی میں وہاں پہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا یہ مطلب جو لوگوں نے نکال لیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اس لیے وہ کافی متنازع چیز بن جاتی ہے. میں وہ اس لیے وہ اس سے اوائڈ کیا میں نے. اچھا اب آ جاتے ہیں نا اس چیز کی طرف. تو اس سے ایک گس یہ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں باتیں سائملٹینیسلی ہوں گی، یعنی ادھر وہ ہو رہا ہوگا، ادھر یہ ہو رہا ہوگا. اور اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے، جیسے میں نے کہا نا یہ 2 منہ ہیں اس رستے کے، تو اگر وہ منہ ہاتھ سے نکل رہا ہوگا تو ادھر جنگ گرم کی جائے گی، یہ نکل رہا ہوگا تو ادھر جنگ گرم. یہ اس کے امکانات ہیں. پھر پاکستان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ گریٹر اسرائیل کی بات بنتی ہے تو وہ مدینہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اتنی بڑے پیمانے پر اگر جینوسائیڈ ہوگا تو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے نا ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائے. تو اس سے پہلے پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا، ڈی ملٹرائز کرنا یہ بہت ضروری ہے. یا اگر نہیں کر سکتے تو انگیج کرنا بہت ویک کرنے سے ٹھیک، انگیج کرنا نہیں، ویک نہیں کر سکے، ڈی ملٹرائز نہیں کر سکے جو ابھی کا ایجنڈا تھا، آپ اسے جو ہے نا بلکنائز نہیں کر سکے، توڑ پھوڑ نہیں سکے، تو آخری کیا ہے؟ انگیج کرو. تو کون کرے گا؟ انڈیا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں تو مطلب اور کون کرے گا؟ طالبان تو نہیں کر سکتے، انڈیا ہی کرے گا. اچھا اب یہ والا جو فیز ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جب وہ ادھر سے لشکر آئیں گے نا، یہ بھی روایات ہیں کہ ویسٹ سے ایسٹ سے جو لشکر آئیں گے مدد کرنے کے لیے حضرت مہدی کی، وہ جنگ کرنے کے فن میں، مہارت میں ان سے بہتر ہوں گے، عربوں سے بہتر ہوں گے، اور اسلحہ بھی ان کا ان سے اچھا ہوگا. کالے جھنڈوں والے جو جی، تو اس سے بھی آپ دیکھیں نا، یعنی یہ بات بھی اب سامنے آتی ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ یعنی جب حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا کہ ادھر ایسٹ سے ایک لشکر چلے گا جو شامیوں کی مدد کے لیے یہاں سے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ایک علامت ہوگی کہ یہ اصل میں بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ اسی کے اندر حضرت مہدی ہوں گے. یہ مطلب میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ دوسری روایات کے خلاف چلا جاتا ہے جن میں حضرت مہدی کے ظہور کی جگہ مکہ بتائی گئی ہے، خانہ کعبہ بتایا گیا. تو میں نے اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ وہ لشکر اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ایک خاص مقام پہ جب پہنچے گا تو وہ وقت ہوگا جب حضرت مہدی کا ظہور مکے میں ہوگا، اور یہ لوگ پھر سارے حضرت مہدی کے سپاہی بن جائیں گے. تو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ادھر سے ادھر جڑی ہوئی ہیں. اچھا اس وقت دنیا انہیں محسوس کر رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو اس کا پتہ ہو نہ ہو، لیکن یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ خطرہ اگر ہمیں کہیں سے ہے تو اس جگہ سے ہے، اگر کہیں خطر مجھ کو تو اس امت سے. اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ میں پچھلے دنوں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے پیچھے لوگوں نے بڑی کہانیاں سنائی ہیں. یہ جاگیرداروں کا ایجنڈا تھا، یہ امریکہ کا ایجنڈا تھا، انگریزوں کا ایجنڈا تھا، یہ نوابوں کا ایجنڈا تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کہانیاں ہیں. میں کہتا ہوں یار جب اللہ تعالیٰ کوئی شے کرنے پہ آتا ہے نا تو وہ اللہ سامنے آ کے تو نہیں کرتا،
وہ کسی کا ایجنڈے کے اندر ہی اپنا ایجنڈا چلا رہا ہوتا ہے. تو جس کا بھی ایجنڈا تھا دیکھنا یہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بخواتیمہا، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے انجام پر ہے. تو ایک کام آج شروع ہوا ہے، آپ کو میں کہہ رہا تھا صبر کریں یار 2-3 مہینے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہاں 50 سال دیکھنا پڑتا ہے. وہی جنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایرانی جیت گئے تھے، اسی شام کے علاقے میں جیتے تھے نا رومیوں سے. سورہ روم میں غلبت الروم فی ادنی الارض. تو یہ جو ہوا پھر کب 9 سال کے بعد دوبارہ یہ جو ہے نا رومی غالب آئے اور ابو جہل شرط بھی ہار گئے اور وہ لوگ شرط بھی ہار گئے. تو یہ جنگیں جو جنگ ہوتی ہے یہ 6 دن کی نہیں ہوتی ہے. ہم نے تو ایک ہی اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے نا 17 دن یا 6 دن. جنگیں سال ہر سال پر محیط ہوتی ہیں. پہلی جنگ عظیم کو میرا خیال ہے وہ کتنے 14 میں شروع ہوئی تو 10 سال میں 5 سال ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد بھی ٹھک ٹک رہتی ہے، جیسے بڑا زلزلہ آتا ہے نا بیچ میں بعد میں جھٹکے لگتے رہتے ہیں. اسی طرح جو دوسری 39 میں شروع ہو کے 45 تک وہ بھی چلتی رہی. بعض کہتے ہیں یہ ساری کی ساری ایک ہی تھی، یعنی ایسے 15 میں شروع کر کے تو 45 میں 30 سال سمجھے جنگ ہی رہی ہے. اچھا خالد صاحب مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ یہ میرے خیال میں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ استعمار کے تیار کردہ جو ایک خاص اشرافیہ ہے اس سے نکل کے عام مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. بالکل. یہ دیکھیں نا یہ علامتیں ہوتی ہیں. یہ ایک علامت آپ کی ہے جناب یہ والا ملک، دوسری علامت سر افغانستان بھی. کیونکہ افغانستان میں بھی جو شہری حکومتیں، شہری لوگوں کی حکومت ہوتی تھی نا، دیہات کے لوگ اور طرح کے ہوتے تھے. وہ ویسے ہی مطلب وہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا روایتی جو ہے نا وہ اسلام تھا. وہ کوئی نظریاتی طور پہ تبدیل شدہ لوگ نہیں تھے. پرانی روایت چلی آ رہی تھی، ان کی روایات تھیں، رسومات تھیں. تو یہ جو طالبان ہیں یہ تو دیہاتی لوگ ہیں نا سارے، یہی غالب آئے ہیں. تو یہ ملک بھی ہے. اور ویسے جو ہے نا ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اشرافیہ میں بہت خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ویژنری لوگ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپوجر ملا ہوتا ہے. یہ جو دیہات میں رہتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سیکھنے کے لیے مصر جانا پڑتا ہے نا. یہ چیز کبھی مس نہیں کرنی چاہیے. تو لیڈرشپ کے لیے یہ کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں، صرف جذبہ نہیں چاہیے ہوتا. آپ کو ویژنری بھی ہونا چاہیے، آپ کو ایکسپوجر بھی ملا ہو، یہ ضروری ہوتا ہے. اس اعتبار سے پاکستان ان سب سے مختلف ملک ہے. اور یہاں پہ سلولی چینج آ رہی ہے جس کو لوگ نہیں محسوس کر رہے. ہم نے وہ بھی اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یار، اور وہ کیوں کیا تھا، وہ جو حدیث میں آتے ہیں نا، دیکھو دشمن کی توپیں کس طرف ہیں نا. ایک بندہ تھا فائز عیسیٰ، ساری توپیں اس کے خلاف تھی، پورا سسٹم اس کے خلاف تھا، وہ سروائیو کر گیا. یہ معجزہ ہے اگر آپ سوچیں تو. ایک اور بندہ تھا، اس سارا سسٹم اس کے اگینسٹ تھا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا. کوئی نہیں بنانا چاہتا تھا. وہ ایک وہ لاہوری بندہ، اس کو پتہ نہیں کیا تپ چڑھی، اس نے بنا لیا اس کو. ٹھیک ہے، بن گیا. وہ پتہ اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہو. یہ اب چین ری ایکشن چل رہا ہے نا. آپ کو تھریٹ آئی، آپ نے اس کو جو ہے نا ایکسپلور کیا، بیچ سے وہ نیٹ ورک نکل آیا، پھر فیض امین نکل آیا، پھر آگے پتہ نہیں اب کیا کیا نکلے گا. یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن پاکستان ایک رجیم چینج کے عمل سے گزر رہا ہے. اور یہاں پہ رجیم جو چینج ہو رہی ہے وہ اشرافیائی سے جو ذرا تھوڑے مخلص لوگ ہیں ان کی طرف منتقل. اس کا نتیجہ کیا نہیں ہے، یہ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے. یہ اس اسٹریٹجی لیول پر چیزوں کو دیکھ سکیں گے. باقی ہمارے سامنے نا جیسے اب کتنے مخلص لوگ ہوتے ہیں. ہم تو وہ ذکر آ گیا تھا نا، عبدالعزیز صاحب نے بھی کوئی ہمیں مباہلے کا چیلنج دیا. وہ مخلص آدمی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اسٹریٹجی لیول پر ان کی کیا مطلب سوچ ہے. تو اسی طرح سمجھ لیں مخلص ہونا ایک علیحدہ بات ہے، خلوص اخلاص علیحدہ بات ہے، لیکن اس سطح کی پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، کسی کی اسٹریٹجی کا توڑ کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا خالد صاحب تھوڑا سا آخر میں اگر تو یہ جو اقدامات اب تک ٹائم کم ہے، بس آخری میں صرف خالد صاحب سے کہ وہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ جیسے حکومت آئی ہے تو جو ایک حکومت کا جو اولین ریویو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پردے کی پابندی نہیں لگائیں گے. کیا فائدہ اس چیز کا کہ جو دلوں کے اندر نہ آ سکے. اور یہ وہ ہیں جنہیں ریڈیکل اسلامسٹ جو ہے نا وہ کہا بہت بڑی چینج ہے. اور یہ کس نے سکھایا ان کو؟ میدان جنگ نے سکھایا. اچھا یہ پیچھے تجربے کیے نا ہم نے. ظاہر گلوبل ولیج ہے، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا فیڈ بیک وہاں نہیں پہنچ رہا ہوگا، ہر جگہ کا پہنچ رہا ہے. یہ چیز تھی جو نظریاتی طور پر مولانا مودودی نے کب بتائی تھی کہ دیکھیں اسلامی نظام کا مطلب صرف سزائیں نافذ کرنا نہیں ہے.
پہلے آپ نے اسلامی نظام قائم کرنا ہوتا ہے, کفالت عامہ کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے, روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, ایک فلاحی ریاست بنانی ہوتی ہے, ایک ٹیم ہو. پھر اس طرح کے لوگ اگر کوئی اس کے بعد بھی فساد فی الارض کریں تو پھر ان کو یہ والی عبرتناک سزائیں دینی ہوتی ہیں. شروع سزائیں دینے سے نہیں کرنا ہوتا. تو یہ اب سیکھ لیا نا, بہت اچھی بات ہے, اس میں یعنی یہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے. ہمارا کوئی اور تو جھگڑا نہیں تھا, سوچ یہی تھی کہ آپ ریئیکشن پہلے پیدا کر دیں گے عوام کے اندر تو آپ صرف اپنے بندوق کے زور پر حکمرانی نہیں کر سکتے, آپ کو عوام کو ون کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں, اور انہوں نے کیا ہے. یہ بہت میرا یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شام میں حکمت عملی بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اور یہ جو انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیں جی, انشاءاللہ اس پہ مزید بھی ہماری ڈسکشن جاری رہے گی, اور ہم ان حالات کو مزید بھی بغور دیکھتے رہیں گے, اور اس حوالے سے اپنے ناظرین تک جو اپنا انالیسز ہے یا اس کے حوالے سے مزید ڈسکشن بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. فلسطین کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو رہتی ہے, اور یہ اس موضوع پہ بھی ہماری سٹنگز جو ہے انشاءاللہ جاری رہیں گی. آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے مہتاب بھائی کو خالد صاحب کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.